اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں جس طرح کہ حضرت شاہ صاحب نے ابھی بیان فرمایا ہے، میں اسی بات پر قائم ہوں، جن کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے میرا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، اور میری معلومات کے مطابق اہل علم حضرات بھی بیٹھے ہیں اور بڑے بزرگ بھی آپ میں موجود ہیں اور نوجوان بھی ہیں، انہوں نے تاریخ کتابیں شاید پڑھی ہوں گی یا سامنے ہوں۔ اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس کی قیادت 3 نسلوں تک ہمارے پاس پہنچی ہے۔ ہمارے قائد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، اللہ اس کی قبر پر کروڑہا رحمتیں فرمائے، وہ قائد ہم اللہ کی عنایت تھے، اور اس کے صاحبزادے ولی ابن ولی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، اللہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر رکھے، یہ اللہ کی ایک روشنی ہم پر ایک قیادت کی شکل میں آئی ہے۔ اور تیسرے قائد نوجوان جو توحید و سنت اور دین کے صرف پروانے ہیں، اور ہمارے قائد ہیں سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری، یہ اللہ کی طرف سے بیماریوں کی ہماری طرف سے شفا ہے۔ تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان انعقاد پر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد سٹیج ہے پاکستان میں جس میں صرف اور صرف توحیدی بیان کرتے ہیں، غیر توحیدی کو یہاں یا غیر جماعتی کو یہاں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالص اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے ذمہ جو مضمون ہے وہ ہے تقلید کی حقیقت، تقلید شرعی کیا ہوتی ہے اور غیر شرعی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے 2 گروہ بنائے ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے کہ آپ اگر مسائل کو نہیں جاننے والے، ایک گروہ وہ ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو اس مسئلے پر پوری مہارت رکھتا ہے۔ تو یہ حکم ہے کہ جب آپ پوری مہارت خود نہیں رکھ سکتے تو آپ کے لیے لازم ہے، آپ کے لیے فرض ہے کہ وہ ان سے آپ مسئلہ دریافت کریں جو پوری سمجھ والے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، سمجھ والوں سے پوچھیں، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ دیکھیں، تقلید یہ قلادہ سے ہے، جب انسانوں کے گلے میں ہو تو اس کو ہار کہتے ہیں، اور جب جانوروں کے گلے میں ہو اس کو پٹا کہتے ہیں۔ اور مقلد جو ہوتا ہے وہ اپنی عقیدت کا ہار کسی مجتہد کے گلے میں ڈالتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، بلکہ اس نے اپنے اعتماد اور عقیدت کا ہار کسی سمجھ والے سے
اس کے گلے میں اس نے ڈالا ہے۔ اب یہ بات سمجھے کہ تقلید کا معنی کیا ہے۔ تقلید کا معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیل نہ ہو، کسی اہل علم، کسی سمجھ والے پر اعتماد کرنا، یہ جو ہے تقلید ہے۔ اور دوسری اس کے مقابلے میں تحقیق ہے۔ اب دین کا مسئلہ سمجھنے کے لیے تحقیق صرف وہ کر سکتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہو اور براہ راست آپ سے سنے۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیدا ہوا ہے لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اس کی نہیں ہوئی ہے، براہ راست نہیں سنا، تو وہ کسی دوسرے شخص کی تقلید کرے گا۔ میرے ساتھ بہت سے مناظرین کہتے ہیں تو میں نے ان سے یہ کہتا ہوں کہ جو شخص تقلید مطلق شرعی تقلید کو نہیں مانتا وہ اسلام کا منکر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہیں جو تقلید کرنے والے ہیں مشرک ہیں، اس پر ہم بحث کریں گے۔ دیکھیں، آپ کوئی ایک حدیث پیش نہیں کر سکتے جو تقلید میں لپٹی ہوئی نہ ہو۔ ایک حدیث مثلا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ آپ نے نبی پاک سے خود سنا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ بخاری میں لکھا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، بخاری پر آپ اعتماد کرتے ہیں، آپ کو قرآن و حدیث کی کون سی دلیل ہے، کون سی آیت ہے جس میں یہ فرمایا ہو کہ بخاری جب قال رسول کہے سچا ہے؟ آپ نے نبی پاک سے خود سنا ہے کہ جب بخاری یہ کہے قال رسول وہ سچا ہوگا، صرف اور صرف اعتماد ہے۔ دیکھیں، روایت بیان کرنے میں آپ کو تقلید کرنی پڑے گی محدثین کی، ورنہ آپ کوئی حدیث ثابت نہیں کر سکتے، منکر حدیث بنیں گے۔ اور حدیث جو روایت ہے یہ سچی ہے یا جھوٹی، یہ ضعیف ہے یا صحیح، اس میں آپ کو تقلید کرنی پڑے گی اسماء و رجال کی۔ اور احادیث کے معنی اور مفہوم کی، اس میں آپ کو اعتماد کرنے پڑے گا فقہاء کی، یعنی تقلید فی الدرایت، تقلید فی الروایت، تقلید فی التزکیہ، یہ اسلامی تقلید ہے۔ اور ہمارا موقف یہ ہے کہ غیر مجتہد آدمی پر فرض ہے، اس قرآن کی آیت میں غیر مجتہد آدمی پر فرض ہے کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ اور آپ مجتہدین کی تقلید نہیں کرتے، اور آپ جو ہے محلے کے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں، کوئی رسالے لکھے ہوئے اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کو تحقیق کہتے ہیں کہ یہ تحقیق ہے، یہ بڑی تحقیق آپ کر رہے تھے۔ ملتان میں ہم تھے اور ایک مولانا صاحب جو ہے انہی سے تعلق رکھنے والا نماز پڑھا رہا ہے، یہ بعد میں حضرت مقتدیوں نے پوچھا حضرت یہ کوئی نئی تحقیق ہے؟ اس نے کہا جی آپ، میں نے رات حدیث دیکھی ہے، اس میں فرمایا نبی پاک نے من اما بقوم فلیخفف بالصلاۃ، جو آدمی امام بنے تو وہ ہلکے نماز پڑھائے، تو ہلکے میں حال حل کر، یہ تقلید کا ہے۔ یہ تحقیق جب تحقیق کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اس کی
کی اطاعت کرو، اور سیاست میں امیر المومنین کی، اور روایت اور دین بیان کرنے میں دین والوں کی، اعلیٰ ذکر کی، جس میں محدثین ہیں، جس میں فقہا ہیں، جس میں اسماء و رجال ہیں۔ ان تنازعتم فیہ، اگر تم جھگڑا کرو کس چیز میں تو اللہ اور اس کی رسول کی طرف رد کر دو۔ ہم آپ سے اور ہمارا جھگڑا ہے کہ تقلید ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی کرو۔ اور حدیث میں یہ فرمایا جنتی لوگ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس کو میں نے دین سمجھا ہے اور جس کو میرے صحابہ نے دین سمجھا ہے، وہ جنتی ہے۔ اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ، یہ جو پہل کرنے والے دین میں یہ مہاجرین کی جماعت ہے یا انصار کی جماعت ہے، جو ان کی پیروی کرتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، میں زیادہ وقت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، بڑے علماء کرام موجود ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سابقین اولین سے ہے کہ نہیں؟ جب انہوں نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہے، آپ اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، یہ 5ویں صحابی ہے، یہ جو فرماتے ہیں کہ صلاۃ رسول یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے رفع یدین کیا اور پھر نہ کیا، اور عموماً کہتے ہیں نبی پاک نے، میں نے صحابہ کرام نے رفع یدین دیکھا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میں بیٹھا ہوا تھا علماء کے مجلس میں، میں اب بھی اعلان کرتا ہوں رفع یدین کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ حدیثیں بھری پڑی ہے، وہ جو بھری پڑی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ جب گواہوں میں اختلاف ہو جائے تو مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے تمہارا اور ہمارا اختلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کرنے میں نہیں ہے، تمہارا اور ہمارا اختلاف یہ ہے کہ امت رفع یدین کرے یا نہ کرے۔ میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہر معاملے کا میں حکم میں بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور آپ اگر کسی ایک ضعیف روایت سے بھی ثابت کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رفع یدین کا حکم دیا ہے تو میں آج اعلان کر دوں گا، ایک روایت، ایک بھی نہیں۔ یہ تمہارا حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، لہذا تم بھی کرو۔ تو میں آپ سے ایک اور مشورہ کر دیتا ہوں، نبی پاک نے 11 شادیاں کی تھی، لہذا تم بھی کرو، یہ سنت ہے۔ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا وہاں رک جانا فرض ہے، خواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے بھی رہے ہوئے۔ نبی پاک نے صحابہ کرام کو دیکھا، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم اسکنوا فی الصلاۃ، مجھے کیا ہو گیا کہ تم جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہو، کانہا اذناب و خیر شمسن، گھوڑوں کی طرح تم ملاتے ہو، یہ مجھے کیا ہو گیا کہ تم ایسے کرتے ہو؟ تم جاؤ نا، پہلا رفع یدین آرام سے ہر کوئی کرتا ہے اور درمیان میں یوں کیا چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کوئی رفع یدین نہیں ہے۔ اور وہ نماز جو پڑھ رہے تھے وہ وتر کی نماز بھی نہیں تھی اور عید کی نماز بھی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، جس سے آپ نے منع کر دیا آپ وہ سارا زندگی وہ کام کرتے رہے، ہمیں منع کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ 4 سے اوپر نہ رکھو۔ ایک سردار کو 10 سے اس کی شادی تھی، فرمایا 4 رکھو باقی چھوڑ دو۔ نبی پاک نے منع فرما دیا، اس منع پر ہے آپ اب عمل نہیں وہ دیکھنا پڑے گا، اور جس چیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہو آپ نے وہ کام ساری زندگی نہ کیا ہو تب بھی اس کو کرنا پڑے گا۔
وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا، اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اذان بھی نہیں تھی۔ تو آپ یہ بات سمجھے کہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تقلید تو شروع ہوئی ابو حنیفہ سے، پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، تقلید شروع ہوئی ہے سورۃ فاتحہ سے۔ فاتحہ 5ویں سورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ سیدھا راہ کون سا ہے؟ کہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ انعام کا یافتہ لوگ 4 ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضرت امام حنیفہ اگر صالح نہیں ہے تو بتاؤ کون صالح ہے؟ فقہا صالح نہیں ہے تو اور کون صالح ہے؟ تو یہ وہاں سے شروع ہوئے۔ اور جب نبی پاک نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا، اور مدینے والوں پر تقلید کرنا فرض تھا مصعب بن عمیر کی۔ اس کے لیے ان کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ جو مصعب بن عمیر مسئلہ بیان کریں آپ تحقیق کے لیے پہلے مکہ آئیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اور نبی پاک کی متواتر آخری حدیث ہے، میں بھی اس کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کیا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میں نے جو تقریر فرمائی ہے اس کو میں حکم دیتا ہوں جو یہ موجود ہیں وہ غیب تک یہ پہنچائیں۔ اگر غیب پر تقلید کرنا کفر ہوتا تو نبی پاک نے کیوں حکم دیا ہے؟ تو آخری بات یہ ہے کہ تقلید شرعی، تقلید مطلق یہ دین کی اساس ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ البتہ غیر مجتہد کی تقلید کرے یہ حرام ہے۔ اللہ آپ کو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔